آج ہمیں اللہ کے نام سے سورۃ الشمس کا مطالعہ کرنا ہے۔ آئیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کے بارے میں کسی قدر تفصیل میں جائیں، ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ جس جہاں سورہ نور و ظلمت کا کافی عرصے سے تذکرہ ہو رہا تھا، آج ہم اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ بات میں نے بارہا عرض کی ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو 7 گروپ ہیں، ان میں سے جو آخری گروپ ہے جو سورۃ الملک سے شروع ہوا، اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں۔ آخر میں آ کر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور ان کے بارے میں بھی خاصا اختلاف ہے کہ ان میں سے کون سی فی الواقع مدنی ہے اور کون سی مکی ہے۔ تقریباً یہ پورا گروپ جو ہے مکیات پر مشتمل ہے۔ آج ویسے بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس گروپ میں کل 48 صورت، ہم بالکل نصف پر پہنچ چکے ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ 24 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 24 صورتیں بقایا ہیں، 2 صورتوں کے 12 جوڑ۔ ان صورتوں میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ سورہ مزمل کے بعد سے اختتام تک نمایاں جوڑے ہیں صورتوں کے، 2 صورتوں کے جوڑے، کہیں کوئی منفرد مزاج کی یا علیحدہ کوئی حیثیت رکھنے والی صورت نہیں ہے، تمام صورتیں منقسم ہیں جوڑوں میں، اور کہیں کہیں 2 جوڑوں نے مل کر 4 سورہ کی شکل اختیار، جن میں مضامین کی مناسبت ہے، اسلوب کی مناسبت ہے۔ 4 سورے ہم پڑھ چکے۔ سب سے پہلے سورہ قیامہ، سورۃ الدہر، سورۃ المنصرات اور سورۃ النبا، یہ 4 سورے، یہ ایک 4 سورے کی شکل میں ہیں، 2 جوڑے، سورہ قیامہ اور سورہ دہر ایک جوڑا ہے، سورہ مرسلات اور سورہ نبا دوسرا جوڑا ہے۔ ان کا مضمون ہے انذار آخرت، بعث بعد الموت کا اس بات۔ اس کے بعد دوسرا 4 سورہ آیا تھا، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق۔ ان کے بارے میں نے خاصی سے اس وقت عرض کیا تھا کہ ان میں کیا مناسبتیں ہیں۔ آج ذرا جو 4 سورہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے تقابل سے میں اس کے بعض پہلوؤں کا دوبارہ اعادہ کروں۔ ان کا بھی مرکزی مضمون ہے انذار آخرت، اور خاص طور پر اعمال کا ظاہر ہو جانا۔ علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ گویا کہ ان کا اصل مرکزی ہے۔ اب یہ 4 سورہ نور و ظلمت، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور 4 سورہ آئے گا، سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ تکاثر۔ یہ 4 ہیں مجموعے 4 صورتوں کے 2 جوڑوں پر مشتمل۔ اب ذرا ایک تقابل کیجئے کہ ایک 4 سورہ جو سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق پر مشتمل تھا، اور یہ 4 سورہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، ان میں ایک فوری تقابل کے اعتبار سے بات چیزیں جو ہے بہت نمایاں ہیں۔ ان صورتوں کے بارے میں بھی جن حضرات کو یاد ہیں یا ان کے مضامین مستحضر ہیں انہیں یاد ہوگا، سورہ تکویر میں 12 آیات میں اذا سے آغاز ہوا، اذا الشمس کورت واذا النجوم واذا السماء اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ ویسے تو 13 آیات ہیں، لیکن اذا کی تکرار 12 مرتبہ۔ اگلی سورت جو ہے سورہ انفطار، اس میں یہ تعداد گھٹی اور 4 صرف آیات رہ گئیں۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ پھر سورۃ الانشقاق میں آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ اذا آیا، اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وازنت لربها وحقت
اور اس 4 سورے کی چوتھی سورت جو ہے سورہ مطففین، اس میں کوئی اس طرح کا مضمون نہیں ہے، براہ راست بات شروع ہو گئی، کوئی تمہیدی انداز نہیں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہی بات آپ کو یہاں نظر۔ سورۃ الشمس جو آج ہمیں پڑھنی ہے، اس کی 8 آیات جو ہیں قسموں پر مشتمل، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا لاها واللیل اذا یغشاها، بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ 10 آیات جو ہیں وہ گویا کہ قسموں پر مشتمل۔ پھر یہ کہ اس کا مقابلہ کیجئے، اگلی سورت آئے گی سورۃ اللیل، اب صرف 3 آیتیں رہ جائیں گی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، اگلی سورت میں پھر 2 آیتیں رہیں، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، چوتھی سورت میں کوئی قسم نہیں ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اگرچہ ذرا ترتیب میں فرق ہو گیا، پہلے 4 سورہ میں جو بغیر اذا کے قیامت کا وہ نقشہ اس انداز میں کھینچے بغیر جو سورت شروع ہوئی تھی وہ نمبر 3 پر ہے، یہاں جو ہے ترتیب زیادہ فطری ہے، سورۃ الشمس 8 یا 10 آیات قسموں پر مشتمل، پھر سورۃ اللیل 3 آیات قسموں پر مشتمل، سورۃ الضحیٰ 2 آیات قسموں پر مشتمل، اور سورۃ الانشراح بغیر کسی قسم کے براہ راست جو ہے کلام کا آغاز۔ یہ جو قسمیں ان سورتوں میں کھائی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک بات پہلے سے نوٹ کر لیں کہ ان میں قدر مشترک کیا، 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، پہلے تو یہ کہ اس کائنات میں آفاق اور انفس، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، آفاق اور انفس دونوں میں تضاد کے مظاہرے ہیں، متضاد چیز، بلندی ہے تو پستی ہے، روشنی ہے تو تاریکی ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے نفس انسانی میں خیر کے داعیات ہیں تو شر کے داعیات بھی، تو آفاق و انفس میں آپ کو تضادات کے مظاہر ملیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورۃ اللیل میں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات اور دن کا تقابل متضاد، وما خلق الذکر والانثی، اب یہ انفس میں مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کا فرق۔ اسی طریقے سے سورۃ الضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجی، ضحیٰ آج ہم دل سے اس پر غور کریں گے، اس سے مراد ہے دن کا وہ وقت جب کہ خوب روشنی بھی ہو جائے اور حدت اور تمازت بھی دھوپ کی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو وہ ضحیٰ ہے، ایک وہ کیفیت ہے، اور اس میں حرکت ہوتی ہے زندگی کے اندر، اس کے ہنگامے پورے طور پر شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ ہے، سعی و جہد ہے، تگ و دو ہے، ایاب و ذہاب ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور واللیل اذا سجا، اور رات جب کہ سکون ہو جاتا، بحر ساجن کہتے ہیں وہ سمندر جس میں کوئی تلاطم نہ ہو بلکہ بڑا سکون کے ساتھ کھڑا ہوا سمندر، تو رات ہے کہ یہ سکون ہے، اور دن ہے جس میں بھاگ دوڑ ہے، سعی و جہد ہے، حدت ہے، تمازت ہے، حرکت، تو تضادات ہیں آفاق میں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان بنظر غائب مشاہدہ کرے تو متضاد جو فینومینا ہیں ان میں توافق ہے، وہ دونوں مل جل کر کسی مقصد کو پورا کر، رات اور دن دونوں مل کر اس دنیا کے نظام کو چلا رہے، صرف رات ہوتی تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نباتات کا جو عالم ہے اس میں تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے رات اور دن میں، ان کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے، ایک وقت میں وہ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، ایک وقت میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنزیوم کرتے ہیں، آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، گویا کہ بالکل برعکس، اور نباتات کا یہ سلسلہ اسی پر قائم ہے۔ پھر ہماری حیوانات کی غذا وہیں سے تو آتی ہے، ٹریس کیجئے تو عالم نباتات ہی سے، تو رات ضروری ہے، دن بلندی اور پستی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کی رویدگی ظاہر ہوتی ہے، زمین اپنے خزانے یوں نہیں نکال دے، اگر آسمان بند ہو، جیسے رتقا کہا گیا ہے، کانتا رتقا، وہ بند تھے، آسمان بند ہے، بارش نہیں ہو رہی، زمین بھی بند ہے، وہ اپنا سبزہ نہیں نکال رہی، ہاں ففتقناہما، جب ہم کھول دیتے ہیں آسمان، گویا کہ اس کے مسام کھل گئے اور اس میں سے بارش آئی، اور زمین کے مسام کھل گئے اس میں سے سبزہ جو ہے، تو تضادات ظاہری لیکن ان کے مابین توافق، یہ تو ہے جو ان تمام صورتوں کی جو قسمیں ہیں ان میں آپ کو قدر مشترک ملی۔ اسی سے کچھ حقائق ہیں باطنی، خاص طور پر تزکیہ نفس کے ذمن کچھ اصولی ہدایات ہیں کہ جو اس کے حوالے سے اس پس منظر میں سامنے آئے۔ پھر یہ کہ ان سب میں ایک جو جوڑا ہے تضادات کا وہ مشترک ہے، نور و ظلمت، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، یہ آپ کو سورت میں بھی نظر آ رہا ہے، والنہار اذا جلاھا واللیل اذا یغشاھا، یہ پھر قدر مشترک اگلی صورت میں بھی ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، پھر یہ کہ سورۃ الضحیٰ میں والضحیٰ واللیل سجا،
تو یہ رات اور دن کے حوالے سے نور و ظلمت جو ہے اس کا ذکر ان تینوں میں ہے. باقی سورۃ اللیل میں اور بھی متعدد جوڑے ہیں، ایک جوڑا اور ہے، اور سورۃ الشمس میں متعدد. باقی یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں مقسم علیہ کون سا ہے، اس پر میں بعد میں جب کہ ہم دس برس مطالعہ شروع کریں گے تو پھر میں دو رائے موجود ہیں وہ میں عرض کروں. بس تمہیدی مضمون میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لی کہ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کے جو مظاہر ہیں، وہ اثناء درس میں واضح ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ ان کا وضاحت ہوگی کل انشاءاللہ سورۃ اللیل کے اندر. لیکن ایک تقابل جو ہے وہ جو 4 سورہ ہے، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین یا سورۃ التطفیف اور سورۃ الانشقاق، اور یہ 4 سورہ، اس میں دیکھیے ایک اور شے قدر مشترک کے طور پر. سورۃ التکویر میں ہم نے دیکھا 14 آیات چلتی پہلے حصے میں، جن میں سے صرف ایک آیت ہے کہ جو جواب شرط کہہ دیجئے، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ چلا، اور عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، صرف ایک آیت. اور اس کے فوراً بعد ایک مضمون ایسا آیا، حضرت جبرائیل کی رؤیت، حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو. یہ مضمون جو بظاہر، یہ میں بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر کو خاص ربط نہیں، جلی ربط نہیں ہے اس دوسرے حصے کا پہلے حصے، وہ ربط جو بھی ہے خفی. جبکہ اس کے مقابلے میں سورۃ الانفطار جب آپ دیکھتے ہیں اس میں وہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، یہ صرف 4 آیتیں رہ گئیں. کہاں وہ 13 آیتیں، کہاں یہاں 4 آیتیں. اس کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت، اور پھر اسی کی شرح ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، آخر سورت تک وہی مضمون. تو یہ جو معاملہ، جو فرق و تفاوت ہے سورۃ التکویر میں اور سورۃ الانفطار میں، بعین ہی وہ معاملہ ہے. سورۃ الشمس میں 8 آیات، میرے نزدیک 8 آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں. اس کے بعد 2 آیتوں میں مقسم علیہ آ گیا. میرے نزدیک مقسم علیہ وہ ہے، اختلاف جو ہے وہ میں بعد میں کروں گا. کامیاب ہو گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کے بعد ایک مضمون وہ آیا قوم سمود کا جو انجام ہوا، جس کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کے ساتھ، خفی ربط ہے، وہ ہم واضح کریں انشاءاللہ. آج اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں. اس طرح کا نمایاں اور جلی ربط نہیں ہے. جبکہ سورۃ اللیل میں بالکل جس طرح سورۃ الانفطار کا معاملہ ہے، 3 آیتوں میں آئی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. اب اسی کی شرح ہے جو آگے چل رہی ہے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ساری سورت جو ہے اسی کی تشریح پر مشتمل ہے، جیسے کہ سورۃ الانفطار میں پوری سورت جو ہے اس مقسم علیہ کے بعد علمت ما قدمت واخرت، اسی کی تشریح ہے جو سورۃ الانفطار کے اختتام تک. باقی جو ان کے مابین ایک گہرا ربط ہے وہ یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 2 آیتوں میں جو مضمون آیا ہے نٹشل میں، تزکیہ نفس، کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر، اور ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا. اسی کی تفصیل ہے کہ جو سورۃ اللیل میں. تو یہ دونوں صورتیں تو باہم یوں سمجھیے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ایک میں اجمال ہے، ایک میں تفصیل ہے. مضمون بالکل ایک ہے. فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ یہاں قسمیں زیادہ اور یہاں مضمون جو ہے اصل مقسم علیہ مختصر، وہاں قسمیں کم اور مقسم علیہ جو ہے اسے کھول دیں. اس اعتبار سے تعداد آیات کے حوالے سے تو ایک ریسیپروکل نسبت ہے، عکسی ترتیب. لیکن ویسے مضمون کے اعتبار سے جو اجمال ہے سورۃ الشمس کا، اسی کی تفصیل ہے جو سورۃ الضحیٰ میں. بس اب آغاز کرتے ہیں مطالعے کا. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ. کسی نے ترجمہ روشنی بھی کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نے اس کی گرمی سے بھی تعبیر کیا ہے. لیکن میرے نزدیک بہترین جو اس کی تعبیر جن حضرات نے دھوپ کا ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ترین اور جامع ترین تعبیر ہے. اس لفظ کو ذرا پہچان لیجئے. ضحو اصل میں یہ ہے ضاد حا حا ضح. یہ ضح کا لفظ آتا ہے ظل کے مقابلے. ظل ہے سایہ، اور ضح اس کے مقابلے میں کسی شے کا روشن ہونا، نمایاں ہونا، جلی ہونا، ظل کا کے برعکس. لیکن بہت سے ایسے الفاظ کے جن کا مادہ جو ہے سے حرفی، اس میں آخر میں 2 حرف آ رہے ہوں تکرار کے ساتھ، جیسے آج اس صورت میں یہ بحث کئی مرتبہ آئے گی. رب، را با با، لب، لام بی با با، اسی طریقے سے ضح، ضاد حا حا. لیکن ان میں اکثر جو ہے آخری حرف بدل جاتا ہے کسی حرف علت کے ساتھ. تو ضح اور الضحف کہتے ہیں صبح کا وہ وقت جب کہ روشنی ہو جائے، تمازت نہ. سورج طلوع ہو گیا ہے، روشنی تو ہو گئی، جسے ہم عام الفاظ میں عرف عام میں کہتے ہیں اشراق کا. اور ایک نفل نماز آپ کو معلوم ہے صلاۃ الاشراق.
سورج طلوع ہو گیا ہے، ذرا سا اوپر ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ روشنی تو ہو گئی، اجالا تو ہو گیا، اندھیرا ختم ہوا، لیکن ابھی اس میں کوئی حدت یا تمازت نہیں، گرمی نہیں۔ اس سے آگے آتا ہے یہ ضحیٰ۔ ضحیٰ وہ وقت ہے جب کہ ذرا تمازت بھی ہو جائے، حدت بھی ہو جائے، روشنی تو پھر ہو ہی جائے گی پوری۔ اس کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے، ایک صلاۃ الضحیٰ ہے، یہ بھی نفل نمازوں میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پہ اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے کہ زوال کے بعد صلاۃ الظہر ہے، تقریباً اتنے ہی فاصلے پر زوال سے قبل صلاۃ الضحیٰ ہے۔ آج کل کا ہمارا جو نظام الاوقات ہے، ہم جو جس یعنی ساعات کا جو ہماری گنتی کا حساب ہے، تو 10 بجے کا وقت تقریباً وہ ہے۔ جیسے عام طور پر کچھ حضرات جلدی بھی پڑھتے ہیں صلاۃ الظہر، لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا 2 بجے 1:30 بجے، یہ 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھتے ہیں زوال کے۔ اسی طریقے سے اتنا ہی قبل زوال کے صلاۃ الضحیٰ ہے، اور عام طور پر اس کی بھی حضور 12 ہی رکعتیں پڑھا کرتے ہیں۔ جیسے کہ صلاۃ الظہر کی فرض نماز، پھر اس کے ساتھ جو پہلی سنتیں ہیں، بعد کی سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، تو 12 کی تعداد بنتی ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کی حضور کے معمول میں 12۔ اس سے آگے ایک لفظ آتا ہے الضحیٰ، یہ گویا کہ اور اس میں مبالغہ ہے، جب انتہائی شدت کو پہنچ جائے اور دن بالکل نصف النہار کے پہنچ جائے، حدت ہو، تمازت ہو، یہ ضحیٰ ہے۔ تو اس طریقے سے تدریجاً یہ لفظ جو ہے، حروف اصلی وہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ کیفیت آگے بڑھتی ہے اس کے لیے لفظی شکل بدل رہی ہے۔ ضحیٰ یعنی اشراق کا وقت، ضحیٰ جب ذرا روشنی بھی ہو گئی، تمازت بھی ہو گئی، حدت بھی ہو گئی، حرکت بھی، پھر جب نصف النہار کے قریب آ کر وہ جو ہے اپنی پوری شدت کو پہنچائیے، تو یہ ہے ضحیٰ۔ تو والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی اس کی روشنی بھی اور اس کی حدت اور تمازت، اس کی حرارت۔ والقمر اذا تلا، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے۔ یہ جو تلا یتلو کا مادہ ہے، یہ آتا ہے کسی شے کے پیچھے پیچھے چلنا، تلاوت اسی سے بنا ہے۔ اور تلاوت کا کے لیے یہ لفظ کیوں مستعمل ہے، اس مادے سے کیوں آیا یہ، کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فالو کرتے ہیں ٹیکسٹ کو، بلکہ جیسے کہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یا زیادہ جو پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، وہ عام طور پر انگلی بھی ساتھ چلاتے ہیں، ساتھ ساتھ انگلی چل رہی ہوتی ہے ہر لفظ کے ساتھ، تاکہ وہ اس کے حوالے سے وہ آگے بڑھے متن میں۔ تو یہ گویا کہ ایک شخص پیروی کر رہا ہے، فالو کر رہا۔ انگریزی کا لفظ صحیح ترین تعبیر، فالو دی ٹیکسٹ، ٹیکسٹ کو فالو کرو۔ یہ نہیں کہ تم نے اس کی ترتیب اپنی منمانی کر دی، پہلے کچھ پڑھ لیا بعد میں کچھ پڑھ لیا، فالو دی ٹیکسٹ۔ تو تلاوت قرآن مجید کے متن کو پورے طور پر فالو کر۔ البتہ یہ فالو جو ہے، فالوئنگ کسی شے کی، اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ایک ظاہری طور پر کسی کی پیروی کرنا ہے، کسی کے پیچھے چلنا، ایک باطنی طور پر اس کا مفہوم اتباع کا ہے۔ یہ اتباع جو ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ فرمایا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ اتباع جو ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نقش پاک کی پیروی چلو۔ اس میں بھی بعض حضرات نے یہ مفہوم دیا ہے کہ چاند جو ہے ایک اعتبار سے اتباع کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، اور جو ابتدائی ایام ہیں ہر قمری مہینے کے جو پہلے دن ہیں، ان میں تو ذرا سے دیر کے لیے طلوع ہوا، پھر غروب بھی ہو گیا، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر وہ چاند بھی غروب ہو گیا۔ ہلال جو ہے وہ کتنی دیر کے لیے آتا ہے، اگر تو 29 کا چاند ہو تو بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے ظاہر ہوتا، فوراً غروب ہو گیا۔ 30ویں کا چاند ہو تو ذرا سا کھڑا رہتا۔ اسی طریقے سے پہلی جیسے جیسے آگے بڑھے گا، اب غروب میں وقفہ بڑھ جائے، لیکن بہرحال آتا ہے اس کے بعد، یا یوں کہہ لیجیے بعد کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دن کو روشن کرتا ہے سورج، اور رات جو درمیانی جو شبیں ہیں، راتیں ہیں قمری مہینے کی، ان میں راتوں کو روشن کرنے والا ہے۔ لیکن ایک خاص بات جو بعض مفسرین نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بڑی معنی خیز بات ہے، کہ چاند کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ سورج سے کسب نور کرتا ہے، اس کے اپنے اندر کوئی نور نہیں ہے، یہ گویا کہ اتباع کر رہا ہے سورج کا، سورج سے حاصل کر رہا، جیسے کہ لفظ اتباع ہے کہ ہمیں کسب فیض کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعونی یحببکم۔ تو چاند اس معنی میں بھی والقمر اذا تلاہا، نہ صرف یہ کہ ظاہری اعتبار سے سورج کے بعد آتا ہے، جیسے سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، فالو کر رہا ہو سورج کو، بلکہ یہ کہ وہ اس سے کسب نور کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، جو کچھ اس میں ہے، یہی جو چاندنی ہے وہ در حقیقت اس کی ذاتی نہیں، بلکہ وہ اس کی مستعار روشنی ہے، سورج سے اس نے حاصل۔ اسی طرح ہمیں جو بھی کوئی نور اخذ کرنا ہے، وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوز اور برکات ہیں ان سے استفادہ کر۔ بہرحال یہ چونکہ گفتگو بعض مفسرین نے کی ہے اور مجھے یہ نقطہ اچھا لگا تو میں نے آپ تک بھی منتقل کر دیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها،
والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اسے روشن کر دے۔ جلاہا، ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اس سے مراد شمس ہے، یہ ضمیر رجوع کر رہی ہے شمس ہی کی طرف، جیسے والقمر اذا تلاہا، ہا کا مرجع کون ہے؟ شمس۔ قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، سورج کا اتباع کرتا ہے، سورج کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کرتا ہے۔ اگرچہ ہم یوں کہیں گے کہ اصل میں تو سورج ہے منبع نور، روشنی تو سورج دے رہا ہے، اس نے دن کو روشن کیا، لیکن آپ اس کی یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ سورج کو دن ظاہر کرتا ہے۔ دن ہوتا ہے تو سورج ہمیں نظر آتا ہے، سورج کی ہم زیارت کرتے ہیں، سورج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور رات ہو جاتی ہے واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو ڈھانپ لے۔ گویا کہ رات کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے ایک چادر ہے جو تنگ گئی سورج پر، اب سورج جو ہے روپوش، سورج چھپ گیا رات کی چادر تلے، تو واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا جلاہا، ان دونوں میں ایک رائے یہ ہے اور غالب رائے یہی ہے کہ ہا کی ضمیر جو ہے، ضمیر مفعول جو ہے اس میں، وہ شمس ہی کی طرف راجع ہے۔ بعض حضرات نے اس سے ذرا ہٹ کر رائے دی ہے کہ یہاں پہ والنہار اذا جلاہا یا ہا کی زمین کے لیے ہو سکتی ہے، زمین کو روشن، رات جبکہ زمین کو ڈھانپ لے، اس کے اوپر تاریکی کا پردہ ڈال دے۔ اگرچہ یہاں پر لفظاً وہ مراد نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں بالکل اعظم من الشمس ہے، بین ہے، اس لیے یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ لفظاً بھی مرجع موجود ہو، یہ گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ ایک رائے ہے، لیکن میرا رجحان اسی پہلی رائے کی طرف ہے۔ اس میں بڑا حسن پیدا ہوا، یہ حسن تعبیر ہے اصل، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دے، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اسے ڈھانپ لے، اور یہ میں سب کے میں ان چاروں میں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، یہ ہا کی ضمیر راجع ہے شمس۔ اب آئیے اگلا جوڑا، والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ میں نے یہ تینوں آیتیں اس لیے پڑھ دی کہ ان میں ماں کا جو حرف آ رہا ہے اس میں بھی ایک اختلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں کو من کے معنی میں لیا گیا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے کہ اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ہستی کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوارا، اس کی نوک پلک۔ یہ ایک مفہوم ہے، اور اس کی کچھ لوگوں کی رائے ہے، بلکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے آج اس سورہ مبارکہ کی طرف ان سے دو مقام پر بڑا شدید اختلاف ہوا، وہ بھی اسی کو ترجیح دے رہے ہیں، اور کافی انہوں نے دلائل دی ہیں۔ بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے یہ ماں یہ کچھ مناسب نہیں، پھر اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں کہ پہلے اور قسمیں آ گئی ہیں اور ثانوی درجے میں گویا کہ اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے کچھ منافی ہیں، لیکن کچھ جوابات ان کے دیے ہیں امام رازی نے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوابات قوی نہیں ہیں۔ اکثر حضرات کی جو رائے ہے مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ ماں مصدریہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ کیف دیکھتے نہیں، یہ سورج دیکھتے نہیں یہ اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، اس کی خلقت میں کس کی حکمت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی، دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا، لیکن یہ کہ اس کی در حقیقت یہ جو علو شان ہے آسمان کی، وہ کوئی ہستی ہے جس کی علو شان کا مظہر ہے۔ کس کی علو مرتبت کی طرف یہ اشارے کر رہا ہے آسمان، دیکھتے نہیں زمین کو کیسے اس کو بچھا دیا، کس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیف جو ہے یہاں پر ماں کی شکل اس نے اختیار کی۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، مستحکم کیا، مضبوط کیا، اٹھایا۔ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، جیسا کہ سورۃ النازعات میں آ چکا۔ تو یہ کیف اور ماں کیسے اللہ نے بنایا ہے، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کا استحکام، اس کی پختگی۔ بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے، بنا عمارت کو۔ تو یہاں پر میرے نزدیک اگرچہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر ماں من کے لیے آیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ بھی یہ اور کسی مقام پر اللہ کی ذات کے لیے نہیں آیا۔ اور ویسے بھی جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، میں یعنی پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاید کوئی استثناء ہو، لیکن جہاں تک میرا علم ہے اللہ کی قسم جب آتی ہے تو وہ ایک ہی قسم ہوتی ہے، فورب السماء والارض، اللہ اس رب کی قسم ہے، آسمان اور زمین کا جو رب ہے، وہ اور قسموں کے ساتھ مل کر اللہ کی قسم۔ یہ کچھ در حقیقت ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جلالت شان سے کوئی مناسبت رکھتے۔ پھر یہ کہ سورج اور
چاند اور رات اور دن کی قسمیں پہلے اور پھر اللہ کی قسم. یہ بھی در حقیقت یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے منافی ہے. تو مجھے یہی قول قوی معلوم ہوتا ہے. مراد کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم ہے اور جیسا کہ اسے بنایا، استوار کی، اٹھایا، بلند کی. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اسے بچھایا. یہ طحا اور دحا، دحا کا لفظ آ چکا ہے سورۃ النازعات میں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. تو دحا اور تحا یہ ایک ہی لفظ ہے. عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قریب المخرج الفاظ حروف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں. بلکہ میں آج غور کر رہا تھا، یہ فونیٹکس کا ایک مضمون ہے. یہاں پر اگر ہم دحاہا پڑھتے تو وہ اتنا لطیف نہ ہوتا زبان پر ادائیگی میں، اس لیے کہ ضاد جو ہے وہ پہلے موجود ہے اور اس کے بہت قریب کا ہو جاتا دحاہا. والارض وما دحاہا، تو ضاد اور دال کا اتنا قریب آنا جو ہے صوتی اعتبار سے اس میں وہ لطافت نہیں ہے جو اس میں ہے. والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس کو بچھایا، ایک بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. تو یہ آسمان کے ساتھ زمین کا معاملہ یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا. پھر اس کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے برابر کیا، درست کیا، اس کی نوک پلک سنواری. اب اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں ذرا بعد میں. یہاں پر قسموں کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اگرچہ اگلی آیت اسی کے تابع ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم تو کھائی گئی ہے نفس کی، اور جیسا کہ اس کو بنایا، سنوارا، درست کیا، برابر کیا، اس کا تسویہ کیا. اس تسویہ کے لفظ پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. تخلیق کے بعد تسویہ ہوتا ہے، اس کی نوک پلک سنوارنا، درست کرنا، اس کو مزین کرنا. پھر یہ کہ تسویہ برابر کر دینا، اونچ نیچ ہے تو اسے ہموار بنا، کہیں عدم توازن ہے تو اس کے اندر حسن جو ہے توازن میں ہوتا ہے، توازن پیدا کر دینا. یہ سب تسویہ کا مطلب ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا، یہ تسویہ کی تفسیر ہے جو آگے آ رہی ہے. یعنی تسویہ انسان میں ظاہری اعتبار سے اس کے جو نقوش ہیں، اس کے جو فیچرز ہیں، ان میں توازن. جس طریقے سے ہماری یہ دو آنکھیں ہیں اور ان دونوں آنکھوں سے جو امیج بنتی ہے ہمارے ریٹیناز پر، پھر وہ جا کر ہمارے برین میں وہ انٹیگریٹ ہو جاتی. یہ جو 3 ڈائمینشنل ہماری جو ویژن ہے یہ در حقیقت ان دو آنکھوں کی وجہ سے. ایک ہو تو وہ 3rd ڈائمینشن پھر واضح نہیں ہوتی انسان پر، اور ذرا سا ان کے اندر اگر سکوینٹ پیدا ہو جائے تو آدمی کو 2 چیزیں نظر آنے لگتی. اب ان میں وہ تصفیہ ہے، توازن پیدا کیا ہے کہ دونوں آنکھیں، حالانکہ اینگل مختلف ہے، اس آنکھ یہ جب دیکھ رہی ہے تو اینگل مختلف، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تو اینگل، تو ظاہر بات ہے کہ 2 مختلف پکچرز بن رہی ہیں. لیکن پھر ان دونوں پکچرز کو ملا کر جو ذہن ایک تصویر بناتا ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہے، اس کے اندر وہ ابعاد ثلاثہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ تصویہ ہے ہماری نگاہوں کا، ہماری بصارت کا. اسی طریقے کا ایک تصویہ ہے جو نفس انسانی، وہ تصویہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر الہام کر دیے اسے، اس کی نیکیاں بھی، اس کی بچاؤ والی بات بھی، تقویٰ کا میں لفظی مفہوم لے رہا ہوں. اور فجور فجر سے بنا ہے، پھٹ جانا. یعنی پھٹنا کیا ہے، جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جبکہ سورۃ الفجر کی آخری آیات نفس مطمئنہ کے ضمن میں کچھ وضاحت کر رہا تھا. نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا جو لیبیڈو یا اڈ ہے، اس کا وجود حیوانی، اس کے تقاضا جب ابھرتا ہے تو ایک ٹینشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہ ٹینشن اگر انسان کی خود ہی مضبوط ہے تو اسے قابو میں رکھتی ہے. تمہاری خواہش تو ہے کہ یہ چیز کھاؤ، یا تمہیں بھوک تو لگی ہوئی ہے اور تمہارا پیٹ جو ہے وہ ہنگر پینز جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، لیکن دیکھو یہ شے حرام ہے، مت کھاؤ. لیکن فجر کہتے ہیں پھٹنے، جب وہ نفس پھٹ اس نے وہ خودی یا جو اللہ کا حکم ہے حلال اور حرام کا، اب اس کو اس نے نظر انداز کر دیا، وہ پھٹ پڑا. وہ ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے اپنی خواہش کی تکمیل. اسی طرح وہ لفظ آیا ہے جو منافقین کی جو علامتیں حدیث میں 4 بیان، ایک حدیث میں 3 آئی ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی، اگر امین بنایا جائے خیانت کرے، اور وہ یہ کہ اذا خاصم فجر، جب وہ کہیں جھگڑ پڑے کسی سے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، پھٹ پڑے. یعنی اب اسے کوئی کنٹرول نہیں رہا، نہ اپنی زبان پر کنٹرول رہا، جو منہ میں آیا بک دیا، جو گالی آئی دے دی، جو بکنا تھا بک دیا. یہ گویا کہ یہ فجر ہے، انسان کا پھٹ پڑنا ہے. نفس جو ہے پھٹ پڑ، آپ کی خودی اور آپ کی انا جو ہے اس سے وہ بے قابو ہو گئے. اسی لیے یہ فجر ہے. رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا اور
سپیدہ سحر جو ہے وہ نمودار ہو گیا. یہ رات کی تاریکی کا پھٹنا ہے، فجر کا وقت. اسی طریقے سے فنفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب لگی ہے چٹان پر اور پھوٹ پڑے اس میں سے، وہ چٹان پھٹی 12 جگہوں سے اور 12 چشموں سے پھوٹ گئے. تو فجر کیا ہے؟ در حقیقت فجور کا لفظ جو آیا ہے وہ نفس انسانی کا، یعنی نفس حیوانی جو ہے ہمارے اندر، اس کا بے قابو ہو جائے. وہ حدود پر اب قانے نہ رہے، پابند نہ رہے حدود کی، اللہ کی حدود، اخلاقی حدود، یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو بھی حد سے تجاوز کر گیا ہے وہ گویا کہ یہ فجور ہے. فاجر کا لفظ پھٹ پڑنے والا شخص، جس کا نفس امارہ جو ہے اسے ہر وقت جو ہے آمادہ کر دیتا ہے کہ پھٹ پڑے اور حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اپنے نفسانی تقاضے پر. تقویٰ اس کے برعکس ہے، بچنا. تقویٰ کا اصل مفہوم بچنا، بچ بچ کر چل. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. یہ احتیاط، غلط کام نہ ہو جائے، غلط زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، ہاتھ سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، آنکھ سے کوئی غلط حرکت. یہ تمام چیزیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لفظ الہام پر ابھی میں گفتگو کروں گا، لیکن یہ جو قسمیں ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان میں آپ نے دیکھا تضادات ہیں جو سامنے لائے گئے. دن کو روشن کرنے والا سورج، رات کو روشن کرنے والا ایک تضاد ہے. سورج غروب ہوا، چاند طلوع. پھر اسی طریقے سے دن نے گویا کہ روشن اور نمایاں کر دیا سورج کو، اور رات نے کے اوپر پردہ ڈال. رات کی تاریکی، دن کی روشنی، یہ